zako ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kung talawi Muslim i Quran ngi pilangayo ngiya luzwa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب سامعین کا الحمدللہ آج پھر سے یہاں پر گریس ایجوکیشنل سوسائٹی کے لیکچر ہال میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. الحمدللہ جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج کا عنوان انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں معراج النبی کا واقعہ انشاءاللہ اس عنوان پہ جناب ابوبکر بن حقانی صاحب اپنا بیان پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ میں شیخ کو دعوت دوں بیان کے لیے تلاوت قرآن پاک سے اس مجلس کا آغاز کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ اللہ تعالی جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالی ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے. اب میں بلا تاخیر آج کے جو مہمان ہیں ہمارے مہمان مقرر جناب ابوبکر بن حقانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنا بیان پیش کرے. شیخ کے بیان کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں معراج النبی کا واقعہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قال اللہ تعالی في القرآن المجید الفرقان الحمید محمد رسول اللہ. قال اللہ تعالی في القرآن المجید الفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تصفیہ تعریف ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے.
جو خدا قدوس یکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے ہو زندہ رہتے، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فخر الذات بہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری، تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کی نشاں پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ ہو۔ پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام محبت وہی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنا کے لن عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سید محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام درود اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، درود اس پر جس کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ کی جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سوا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں اور آپ ایک مرتبہ پھر ایک جی ایس کے اس لیکچر ہال میں جمع ہیں، ایک سلسلہ وار سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب کو سماعت فرمانے کے لیے۔ گزشتہ وقت آپ نے طائف کے واقعات کے بعد کے حالات کو آپ نے سماعت فرمایا تھا، جیسے کہ طفیل بن دوسی کا ایمان لانا، ابو ذر غفاری کا ایمان لانا۔ اب اس کے بعد وہ تمام حال و ماحول بنتے چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب لگ بھگ آپ کی عمر 51 سال ہے، 51 ایئرس مکمل۔ اللہ کے رسول کی عمر 51 سال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب نبوت کے اس باب میں ہے۔ اس حد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچزاد بہن ام ہانی کے مکان جیسے علی رضی اللہ عنہ کی بھی بڑی بہن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر اپنی زندگی کے روزمرہ کی حالات سے مصروف ترین ہیں۔ حال و ماحول یوں ہی بنتا چلے گا۔ کرب اور تکلیفات کے اس دور کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ رب العزت نے آگاہ کر دیا اپنے بندے کو، اور بتا یہ دینا چاہتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ آپ کے خلاف اٹھ بھی کھڑے رہیں گے تو اللہ ہر حال میں آپ کے ساتھ ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چلیے اب آپ کو رب اپنی طرف بلا رہا ہے، یعنی اسرا اور معراج۔ آج کا جو میرا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم ترین معجزہ، اور جہاں اللہ رب العزت اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے یا بتانا چاہتا ہے، یا پھر ایک بڑے واقعات کی طرف لوگوں کو ان کے دل دماغ کو مائل کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنی ذات کی، اپنی صفات کی اور اپنے حق کے ہونے کی رب العزت جو ہے اس چیز کو دنیا والوں کے سامنے رکھتا ہے۔ جیسے اس آیت کا پہلا ٹکڑا مثال کے طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اس معراج کی دلیل ہے، برہان ہے، حجت ہے، کسوٹی۔ اس کے بعد سورہ نجم دوسرا سورہ، لگ بھگ 45 صحابہ اکرام اس معراج کے واقعے کے راوی ہے، اس کی دلیل اور اس کی برہان ہے۔ اس کے علاوہ سائنس حیران کن ہے، جو آج کی ماڈرن سائنس ہے حیران کن ہے کہ ودن منٹس ایک آدمی 7 آسمان کا سفر کیسے طے کر سکتا ہے اور پھر کیسے واپس آ سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید کو دلیل بنا دیا، حجت بنا دیا اور کسوٹی بنا دیا، اور چینج جتنے ماحولیات کو اللہ رب العزت بدلنا چاہتا ہے وہ تمام کو اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کے اندر داخل کر دی۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، معراج درخت میں ملاقات کے معنی ہے، اسرا کے معنی ہیں اونچائی کے، جانے کے۔ الغرض 45 صحابہ کرام اس کی دلیل ہے، اس کی برہان ہے۔ اس کے علاوہ بخاری مسلم
صحیحین کی یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ کتب ستہ یعنی جتنی بھی حدیثوں کی کتابیں آئی ہیں کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت اس معراج کے واقعے کو بیان کر رہا ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت اس حدیثوں کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں زاد المعاد جو معتبر کتاب مانی جاتی, اس کے بعد طبقات ابن سعد, تاریخ الطبری, سیرت ابن ہشام, تاریخ اسلام, الرحیق المختوم صفی الرحمن مبارک پوری کی, سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت رحمت عالم, اس طرح کی جتنی سیرت کی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے جس کو معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. ہاں, ہم یہ جو معراج کا بیان جو آج آپ کے سامنے کرنے والے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ 27 شب یعنی رجب کی 27 تاریخ کو ہی معراج ہوئی. یہاں ائمہ اکرام کے درمیان میں, علماء اکرام کے درمیان میں کچھ اختلافات ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں میں کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں. ائمہ اکرام نے کوئی یہ کہتے کہ شاید کہ یہ رات تھی ہوگی, کوئی کہتے کہ یہ رات تھی ہوگی, کوئی یہ کہتے کہ تمام علماء کا اجماع ملا کے 27 شب تھی ہوگی. لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں, اس رات کچھ کھا لینا, کچھ پکا لینا یا پھر روزہ رہنا یا جاگ لینا نہ سنت سے ثابت ہے, نہ قرآن سے ثابت ہے, نہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. ہاں, معراج ہوئی یہ ہمارا ایمان ہے. جو کوئی اس معراج کا انکار کرے گا وہ کفر کے دائرے میں آ جائے گا. جو کوئی معراج کا انکار کرے گا وہ کفر کے دائرے میں آ جائے گا. ہمارا ایمان ہے, ہم فہم سلف منہج سلف کے ماننے والے. ہمارا ایمان ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی, یہ ہمارا یقین ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. جو کوئی معراج کا انکار کرے گا وہ کفر کے دائرے میں آ گا. کیونکہ آج ایک گروہ, ایک جماعت مسلمانوں کے درمیان میں ایسی بھی ہے, یہ چاہتے کہ بس صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی. ایک لوگ ایسے جس کو اپنے آپ کو لوگ یہ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں, بلکہ وہ اہل قرآن نہیں, منکرین قرآن ہے, منکرین حدیث ہے. یعنی کہ قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہو گئے, حدیث کا بھی انکار کرنے والے گئے. وہ لوگ یہ کہتے کہ بھائی کہاں آسمان پہ پہنچے, کہاں گئے, کہاں 7ویں آسمان پہ پہنچے, براق کیسے آ گیا, کیسے حرم سے جو ہے مسجد جو ہے اقصی لے کر چلے گئے, پھر 7ویں آسمان پہ کیسے لے کے چلے. یہ سب ایک جو ہے کھیل اور تماشے کی باتیں. کچھ لوگ نعوذ باللہ من الظال کی یہ فکر, یہ ذہن رکھتے, یہ فکر, یہ ذہن ان لوگوں کو مبارک ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ نبی کی معراج بھی, اور اللہ رب العزت پہلی آیت کے اندر اس بات کو صاف اور واضح کر دیا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, ابھی قاری صاحب نے آپ کے سامنے اسی آیت کو تلاوت کیا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 اس بات کی دلیل ہے, برہان ہے, حجت ہے, کسوٹی ہے. اب نہیں بلکہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کے لیے دلیل اور برہان, حجت و کسوٹی. اللہ کیا کرا, سبحان الذی, جہاں اللہ ایک بڑے واقعات کی طرف لوگوں کو رہنما کرنا چاہتا ہے, سمجھانا چاہتا ہے, تو اللہ اپنی ذات, اپنی صفات کو دنیا والوں کے سامنے سمجھانا چاہتا ہے. یہاں اللہ اپنی پاکیزی, اپنی بزرگی, اپنی بڑائی کو بیان کرا. سبحان الذی, پاک ہے ذات. سبحان الذی, پاک ہے ذات. اسرا بعبدی, یہاں کس سے خطاب ہو رہا؟ پاک ہے ذات لے گئی اپنے بندے کو رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک برکتوں کے ماحول میں اپنی کچھ نشانیوں کو دکھانے کے لیے, اپنی کچھ نشانیوں کو دکھانے کے لیے. اور ہم بالغیب, میرا اور آپ کا ایمان کی جو کسوٹی ہے نا دوست ساتھیوں, کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ہم غیب کی چیزوں پر ایمان رکھنے والے. ہم جنت کو نہیں دیکھے لیکن ایمان ہے ہمارا, ہم جہنم کو نہیں دیکھے لیکن ایمان ہے ہمارا. ویسے ایمان ہے کہ نبی کی معراج ہوئی, نبی کی معراج. جو کوئی اس معراج کا انکار کرے گا وہ کفر کے دائرے میں آ جائے گا. سائنس, آج کی جو ماڈرن سائنس ہے وہ حیران ہے اس واقعے کے اوپر. اب سورہ نجم کی آیتیں ہیں, پھر سدرۃ المنتہا کا واقعہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اس کا ذکر کر رہا ہے جس کو بیت المعمور کہتے. وہ تمام چیزیں چلائیں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن ام ہانی کے مکان میں, رات کا پہر بیت رہا ہے, جبریل امین ہے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مسجد حرم یعنی خانہ کعبہ پہنچے. خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد آپ کو حتیم کے سائے میں لٹا دیا گیا. حتیم خانہ کعبہ کے سامنے ایک چھوٹی سی دیوار ہے جو کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. اس حتیم کے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا گیا. آپ کے سینے کو چاک کیا گیا, جس کو تاریخ کے اوراق میں, سیرت کی معتبر کتابوں میں اور ائمہ کرام کے پاس شق الصدر کہتے ہیں.
शक्ल सद्र यानी आपके सीने को चाक किया जाए, आपके सीने को चीर कर सीने से आपके दिल को बाहर निकाला जाए। ये मिरेकल ऑफ द प्रॉफिट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मौजिज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा है। और अल्लाह अपनी निशानियों को बयान करना, अल्लाह अपनी जो चाहे निशानी को बयान कर सकता है। वो अल्लाह है, हम उसके बंदे हैं। वो जो हुक्म देता है हमें कबूल करना है। जो कोई इससे बगावत करेगा, जो कोई इसके खिलाफ जाएगा, वो यहां भी नुकसान उठाएगा, वहां भी नुकसान उठाएगा। तो अलगर्ज अजीज और दोस्त साथियों, सीने को चाक किया गया, जमजम से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को धोया गया, एक काली सी शय थी उसे साफ कर दिया गया, फिर सीने में आपके दिल को रखकर सी दिया गया। अनस बिन मालिक जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बचपने से रहा करते थे, आप फरमाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी जोहर के बाद मस्जिद नबवी में आराम फरमाते और हल्का सा कभी आपका लिबादा मुबारक, आपका लिबादा आपके सीने से थोड़ा सा उठ जाता कभी बॉम्बी से, तो मैं देखता एक सीवन है बॉम्बी से सीवन के दिल के सीने के करीब करीब। ऐसा सीवन जैसे कोई एक आदमी अपने कपड़े को सीता है सुई से, जैसे कोई आदमी किसी दूसरी चीज को सुई से जैसे सीता है, ऐसा सीवन मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आपकी बॉम्बी तक देखा है। ये कौन रिवायत करे? अनस बिन मालिक। और ये तमाम वाक़यात मैं जो आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये तारीख की पूरी किताबें मैंने आपके सामने रख दिया। बुखारी और मुस्लिम, सहीहैन, शेखैन, सहीहैन और शेखैन जिसको कहा जाता है, दो शेखैन और दो सहीहैन, दो किताबों और कुतुब सित्ता जितनी कुतुब है उन किताब के हवालों से और कुरान की दो आयत मैंने आपके सामने दलील रखा, एक सूरह नज्म और सूरह बनी इसराइल की पहली आयत। अजीज और दोस्त साथियों, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से उठाकर ठहरा कर दिया गया, आपके पास एक जानवर लाया गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक ऐसा जानवर लाएगा जिसको बुर्राक कहते। बुर्राक से ही बर्ख निकला है, यानी यहां बटन को ऑन करते सट से पूरे इलाके को रोशनी से जगमगा दी जाती। एक सेकंड हम पलक नहीं झपकते, लाइट पूरे अंधेरे को उजाले में तब्दील कर देती। इससे बर्ख, इसी को बर्की कहा जाता है, इसी से बुर्राक है, इसी से बुर्राक। ऐसा जानवर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जहां मेरी नजर होती वहां पर उसका पैर होता। इतनी तेज रफ्तार से दौड़ने वाला जानवर जिसको बुर्राक कहते। वो किस शक्ल का था, कैसा था, अल्लाह आलम बिसवाब, अल्लाह बेहतर जानता है। और जिसको कि सवारी के लिए भेजा गया वो बेहतर जानता है। नबी ने यह नहीं कहा कि एक जानवर लाया गया बस उसका नाम बुर्राक था। लेकिन यहां हमारे पास हिंदुस्तान में और कुछ अतराफ अनाफ में हमारे पास जो साउथ एशिया का इलाका है, कुछ लोगों ने एक अलग अलग तरीके से तस्वीर, कैलेंडर्स और तोगरे लगा लिए अपने अपने घरों में, और उससे यह कहा जाता कि ये एक बुर्राक की शक्ल है। ना मैं देखा, ना वो बेचारा जो प्रिंट कराया ना वो देखा, और ना हदीस की किताबों में कोई इसकी जो है तशरीह आई है, ना कोई इसका हुलिया बयान किया गया है। हमारे यहां पर हैदराबाद में आसिफ नगर के पास एक आश्रम है जिसको जगत गुरु आश्रम खानखाए सरवर आलम दीनदार अंजुमन के नाम से पहचाना जाता है। उनके यहाँ एक लोग बड़े अजीब तरीके के हैं, गेरू के कपड़े पहनने वाले, लंबे लंबे जो है बाल पलाने वाले, एक हरा शमला ऊपर फिरने वाले, और ये कहते हैं कि हम जो है तबलीग कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं। यह उनका अपना एक जो है मजहब का सलीक़ेकार है। वो लोगों के पास एक बुर्राक की तस्वीर है, जबकि कत्तन गलत है, खत्तन गलत है। ये तस्वीर बुर्राक की हो ही नहीं सकती। कैसी तस्वीर है? एक औरत का मुंडा लगा दिया गया है, उस पर एक ताज पहना दिया गया है, चोटियां बाहर निकाल दी गई है, पीछे से मोहर के पर निकाल दिए गए, सामने दो घोड़े के पैर, पीछे दो घोड़े के पैर, उस पर लिख दिया गया कि ये बुर्राक है, यह बुर्राक है। ना मैं देखा, ना वो बेचारा जो प्रिंट करा वो देखा, ना हदीस की कोई किताब उसकी तशरीह आई। तो बहरहाल हमको ईमान ये रखना है कि नबी ने फरमाया कि ऐसा जानवर लाया गया था, जहां मेरी नजर होती है वहां उसका पैर होता है। ये हमारे लिए काफी है, इतनी बात हमारे लिए काफी। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे बैठे, अल्लाह के रसूल को बुर्राक लेकर उड़ रहा है। अल्लाह ने इस आयत को बयान किया, सुभान अल्लाज़ी, पाक है ज़ात, ले गई अपने बंदे को रात रात मस्जिद हराम से, खाने काबा से मस्जिद अक्सा तक, बरकतों के माहौल में अपनी कुछ निशानियों को दिखाने के लिए, अपनी कुछ निशानियों को दिखाने। अब बुर्राक चल रहा है, जिब्रील अमीन साथ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जैसे ही बुर्राक खाने काबा से उड़ा, थोड़ी दूर पहुंचा तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे थोड़ा सा झांक कर देखिए। अल्लाह के रसूल ने नीचे झांक कर देखा तो कहा, अल्लाह के रसूल ये दारुल हिज्र है, यानी कि अब आपको कुछ दिनों के बाद
اس مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر اس بستی میں آنا ہے. اس کا نام یثرب یعنی مدینہ ہے. اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا براق آگے بڑھا. ایک آواز آپ کو سنائی دی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل یہ آواز کس کی تھی؟ تو کہا اللہ کے رسول کہ آپ اس آواز کی طرف توجہ دیے؟ فرمایا کہ نہیں. اے اللہ کے رسول اچھا ہوا کہ آپ توجہ نہیں دیے. اگر آپ توجہ دیتے تو آپ کی پوری امت یہودی بن جاتی. وہ یہودیت کی آواز تھی. پھر آگے بڑھے, دوسری آواز آئی. اللہ کے رسول پوچھتے کہ جبریل یہ کس کی آواز تھی؟ کہا اللہ کے رسول کہ آپ اس آواز کی طرف توجہ دیے؟ فرمایا کہ نہیں. اے اللہ کے رسول اچھا ہوا اگر آپ توجہ دیتے تو آپ کی پوری امت نصرانی بن جاتی. وہ نصرانیت کی آواز تھی, یعنی کرسچنز کی آواز تھی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے اس آواز کی طرف توجہ نہیں دیے تو آج مسلمان کا یہ حال ہے. افسوس در افسوس کی بات ہے, کوشل آندھرا کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں مسلمان کرسچنز بن کر کرسچنزم کا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر اکبر پال, آپ کبھی نام سنے ہوں گے. ڈاکٹر ایس اسرائیل, ڈاکٹر مقبول, ڈاکٹر پال احمد, کئی ایسے نام. پاسٹر مقبول, پاسٹر اکبر پال, کئی ایسے نام ہیں جو یہ لوگ پیسے کی غرض کے لیے اپنا مذہب کنورٹ کر کر مسلمانوں میں جا کر کرسچن بنانے کا کام کر رہے ہیں. میرے دوست ساتھیوں, اس وقت اللہ کے رسول میں توجہ نہیں دیا تو یہ حال آج امت مسلمہ کا ہے. تو آج ذمہ داری میری اور آپ کی کیا بنتی ہے کہ لوگ جو دین سے بے بہرا ہے, جو دین کو نہیں جانتے, آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کارخانے سے, اپنی دکان سے, اپنے کاروبار سے تنہا اور اکیلے نہ آئے. خاص طور پہ میری ماؤں سے, میری بہنوں سے, میرے دوست احباب سے میری اپیل ہے, درخواست ہے, آپ دوزخ کی آگ سے اکیلے مت بچیے. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے, اپنے اہل و عیال کو. تو آپ اکیلے نہ آئے. یہ جو پروگرام آپ کے سامنے ترتیب دیا جا رہا ہے دوست ساتھیوں, کئی کتابوں کو چھان کر آپ کے سامنے جو ہے اس عنوان کو رکھا جاتا ہے. تو اللہ کے لیے اس کا کچھ آپ فائدہ اٹھانے والے بنے, آپ میں کچھ صلاحیتیں پیدا ہو جائے کہ اس بیان کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی آ جائے, چینجز آ جائے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تنہا اور اکیلے نہ آئے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے دوست احباب کو, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کے قرابت داروں کو, آپ کی اولاد کو, آپ کی بیوی کو, آپ کے بچوں کو لائے کہ وہ بھی اصلاح والی ہو سکے اور آپ بھی اصلاح والے ہو سکے. تو گویا آپ کی زندگی میں بھی نبی کی ذات کا انقلاب آ جائے, میری زندگی میں نبی کی ذات کا انقلاب آ جائے, اور جتنے ہم مسلمان ہیں ان کی زندگی میں قرآن و حدیث کا انقلاب آ جائے کہ جب تک ہمیں زمین پہ قائم رہے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے. جب ہم اس زمین سے سدھار جائے, موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. میرے عزیز اور دوستو, اسی کی تو محنت کی جا رہی ہے, اسی کے لیے تو جمع کیا جا رہا ہے آپ کو اور مجھے. تو بہرحال آج ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگ, اور نہ جانے سینکڑوں ایسی مسلم بچیاں جو ان کے جھانسے میں آ کر ریورٹ ہو کر کنورٹ ہو کر کرسچن بنتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ کے لیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. ایک عورت آپ کو اشارہ دے کر بلا رہی جس کا چہرہ گلا اور سڑا ہوا ہے اور جسم پر سونے چاندی کے ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل وہ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کی طرف توجہ دیے؟ فرمایا کہ نہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا تھی. اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی. اگر آپ توجہ دیتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس کی طرف توجہ دیے؟ فرمایا کہ نہیں جبریل میں توجہ نہیں دیا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ توجہ دیتے تو آپ کی پوری امت دنیا دار ہو جاتی. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اس وقت بھی توجہ نہیں دیے تو آج ہمارا یہ حال ہے. آج باپ اپنی اولاد سے پریشان ہے کہ وہ اپنا بینک بیلنس نہیں بتا سکتا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے خوف میں ہے اور بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں سے خوف میں کہ اپنا بینک بیلنس نہیں بتا سکتا ہے. دنیا کے اس معاملات کے اندر لوگ جاگیر کے لیے, دولت کے لیے, پیسے کے خاطر اپنے والدین کا قتل کر رہے ہیں. نہ جانا کتنے اخبارات اپنے پیپروں کو کالے کر دیے ہوں گے, سرخیوں کو لکھتے لکھتے کہ اولاد نے مل کر ماں اور باپ کو قتل کر کے اپنے گھر میں دفنا دی. کس کے خاطر؟ صرف پیسے کی خاطر, دولت کی خاطر, دنیا کی خاطر. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں کہ آج انسان دنیا کا کتا بنا ہوا ہے کہ جس سمت اور جس جہاں جائے بس پیسہ پیسہ چاہتا ہے. کہیں لینڈ گرابنگ کے ذریعے سے, کسی کے حقوق کو مار کے, کسی کے حقوق کی تلفی کر کے, کسی کا گھر کھا کے, کسی کے مال میں خیانت کر کے, کسی بھی ضابطے سے آدمی
चाहता ही है कि दुनिया कमाओ। और मेरे दोस्त साथियों, दुनिया की खातिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, हत्ता के अपनी औलाद का सौदा करने के लिए तैयार है, अपनी माँ का सौदा करने के लिए तैयार है, अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार है। इस हद तक इंसान आज दुनिया की खातिर गिर चुका है। उस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं दी तो ये हाल है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुर्राक चल रहा है, आपको वादी सीना पर उतारा गया। कहा अल्लाह के रसूल 2 रकात यहां पर आप शुक्राने की नमाज अदा कर लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी सीना पर कोहे तूर पर उतरे, आप 2 रकात नमाज पढ़े। इसके बाद फिर बुर्राक उड़ा, बैतुल लहाम पर उतरा। बैतुल लहाम कहां है? वो इलाका, वो बस्ती, वो हिस्सा जो यरूशलेम की सरजमीन पर फलस्तीन के अंदर है, जहां पर कुंवारी खातून ने अपने बदन से एक बच्चे को पैदा किया था जिसका नाम ईसा इब्न मरियम है। ईसा इब्न मरियम, वहां अल्लाह के रसूल 2 रकात नमाज पढ़े। अब वहां से बुर्राक उड़ा, मस्जिद अक्सा की सरजमीन पर आया, जो शर्द शादाब इलाका, रहमत नुसरत इनायत बरकत अल्लाह उस बस्ती, उस इलाके पर, उस शहर पर नाजिल करा जिसको फलस्तीन कहते, जहां मस्जिद अक्सा मौजूद है। वो मस्जिद जिसमें सैकड़ों अंबियाओं ने नबी के इस्तेकबाल के लिए खड़े रहे, जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मेहनतें और काजिशों का नतीजा कहा जाता है। और आज दुश्मनान दीन, ओरिएंटलिस्ट, मुस्तशकिरीन, यहूदी ये चाहते कि उस मस्जिद को तोड़कर हैकल सुलेमानी बना दे। एक कोशिश चल रही है, अल्लाह उसके घर को बरकरार रखे। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल सब बुर्राक को मस्जिद अक्सा की बाउंड्री में उतारे। वो शिगाफ, वो दीवार आज भी मौजूद है जिसको दीवाल बुर्राक कहा जाता है, दीवाल गिरिया के करीब। वो शिगाफ आज भी मौजूद है जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बुर्राक को बांधे थे। डोम्स डे एक वीडियो सीडी है जिसके अंदर आने वाले क़यामत की निशानियों को बयान किया गया था। उसके अंदर ये शिगाफ को भी बताया गया, होल को भी बताया गया जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बुर्राक को बांधे थे। अजीज और दोस्त साथी, अब इसके बाद मस्जिद अक्सा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 प्याले पेश किए गए। 2 प्याले पेश किए गए, एक दूध का प्याला, दूसरा शराब का प्याला। 2 प्याले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किए गए, एक दूध का प्याला, दूसरा शराब का प्याला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर आपने दूध के प्याले को ले लिया तो जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फितरत को पसंद किया है, आपने फितरत को पसंद किया है। मेरे दोस्त साथियों, फितरत क्या है? चाहे वो जानवर का बच्चा हो, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, दूध को पीकर बड़ा होता है, शराब को पीकर नहीं। ये फितरत है, ये फितरत है। लेकिन आज लोग शराब और शबाब, कबाब के साथ जिंदगी बसर करते हैं। शर्म नहीं आती उन मुसलमानों को जो सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ पैसे मिल जाते अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। कोई आदमी शराब के अड्डों की तरफ चले जाता है, कोई आदमी कंपाउंड की तरफ चले जाता है, कोई आदमी बारों की तरफ चले जाता है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, मुझे और आपको थोड़ा सा गौर करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़कर दूध के प्याले को लिया, आपने शराब का इनकार किया, फितरत आपने बता दी। लेकिन आज इंसान फितरत के खिलाफ काम करता है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, उम्मुल क़बाइस कहा गया है, शराब सारे गुनाहों की मां है, सारे गुनाहों की। क्या नहीं देखते कई ऐसे वाक़यात हैं, शराब की हालत में बाप, शराब की हालत में बाप अपनी बेटी से सोबत कर दिया, शराब की हालत में भाई अपनी बहन से सोबत कर दिया। कई ऐसे वाक़यात हैं कि आज लोग यह समझते हैं कि यह सोसाइटी को मेंटेन करने का एक जरिया है। शराब इस कदर आम हो गई, इस कदर आम हो गई कि लोग अपने घरों में एक सेक्शन शराब का बनाते हैं, गेट टुगेदर होने के लिए। दोस्त अहबाब एक साथ आए, कप्स को निकाल कर उसको चैल करके ठंडा कर कर लोग एक एक पैक लेकर अपने आप को यह बताना चाहते कि हम क्रीम ऑफ सोसाइटी है। एक सेक्शन गरीबों का क्या हाल है, सुबह से शाम तक मजदूरी कर कर वो शराब के अड्डों को सजा रहा है, घर में बीवी भूखी है, बच्चे भूखे, किसका हक मार रहा है? कभी सोचा
میرے دوست ساتھیوں، یہاں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے. شراب کس طریقے سے پروسی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، کیا خوب کسی شاعر نے کہا، نہ وہ عہد شباب باقی ہے، نہ وہ اہل شراب باقی ہے. عہد شباب، وہ جوانی کا دور. شاعر کہہ رہا نہ وہ عہد شباب باقی ہے، نہ وہ اہل شراب باقی، شراب پلانے والے لوگ، عورتیں، ساقی پلانے والے عورتیں. نہ وہ عہد شباب باقی ہے، نہ وہ اہل شراب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی امجد، اب لذتوں کا عذاب باقی ہے. لذتیں ختم ہو گئی امجد، اب لذتوں کا عذاب باقی ہے. میری ماؤں سے، میری بہنوں سے، میرے دوست احباب سے میری اپیل ہے درد مندانہ، ان تمام برے کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف سبقت کرو. اللہ رحمتوں کی طرف تمہیں بلائے گا، اپنی بخشش کی طرف تمہیں بلاتا ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ نے، جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو پسند کیا ہے. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. ہر ایک انبیاء نے اپنا تعارف دیا. مسلح بچھا ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام سب باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. میرے دوست ساتھیوں، ہم نے آپ سے کہا تھا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان و یقین ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان و یقین ہے. اللہ انبیاء کو زمین پہ جمع کر سکتا ہے، آسمانوں پہ جمع کر سکتا ہے. اس کی قدرت ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے جمع کر سکتا ہے. ہم کو اس کی قدرت میں چوں چڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو اس کے نظام میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. وہ رب ہے، جیسے چاہے اس کے نظام کو چلا سکتا ہے. ہم اس کی مخلوق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے حکم کے غلام ہیں. بس ہماری حیثیت اتنی ہے، ہم اس کی حدود کو، اس کے حد کو پار کرنے کی کوشش نہ کریں. اللہ نے جو ہماری حد مقرر کر دی ہے، ہم اس حد پر قائم رہنے والے بنیں. ہماری حد یہ ہے کہ رب کا احکام ہے، رسول کا طریقہ، یہ ہمارا ایمان ہے. امنا و صدقنا، ہم نے ایمان لایا اور یقین کیا، یہ ہماری بات ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مصلی بچھا ہوا ہے. پورے انبیاء کرام، پورے پیغمبر ایک ساتھ کھڑے ہوئے. جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول آگے بڑھیے اور آپ امامت کریے. آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ تک پورے انبیاء ایک صف باندھے کھڑے ہوئے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر امامت کی. اس دن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے. امام الانبیاء، انبیاؤں کے امام. اللہ اکبر. آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ امام الانبیاء کے. آپ امام الانبیاء کے ماننے والے ہیں. آپ کا امام امام الانبیاء ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر کوئی اور امام ہو سکتا ہے انسانوں کے لیے؟ میرے عزیز اور دوست ساتھیو، امام الانبیاء کی ذات. اب جیسے ہی نماز ادا کی گئی، اس کے بعد سفر طے ہو رہا ہے آسمانوں کا. پہلے آسمان میں پہنچے، اس کی مسافت، اس کی دوری سینکڑوں کلومیٹر کی ہے. یہ جو ابر نما جو ہمیں آسمان نظر آتا ہے، یہ آسمان دنیا نہیں ہے. یہ تو ایک دھواں ہے جو بس اس کے بادلوں سے ٹکرا کر اڑ رہا ہے. آسمان دنیا کچھ اور ہے. ابھی پہلے آسمان پہ پہنچے، ایک رحیم شہیم دروازہ، ایک بڑا دروازہ ہے آسمان کو. جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے. جبریل نے دستک دی. اندر سے درغائے، یعنی جو دروازے کا پیروکار ہے، فرشتہ، وہ دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. آواز دے کہتا کہ کون ہے آپ؟ تو کہتے کہ میں جبریل ہوں. کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہا کہ بلائے گئے؟ فرمایا کہ ہاں بلائے گئے. دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، اللہ کے رسول داخل بھی. جیسے داخل ہوئے، ایک رحیم شہیم آدمی، جس کی سناٹ، جس کی بناوٹ ایک عجیب سی ہے. اتنا لمبا آدمی جو سامنے کھڑا ہوا ہے، جس کو تاریخ کے نگہکاروں نے، لکھنے والوں نے کہا، اس میں بھی اختلاف ہے. کوئی کہتے کہ اتنی خط تھی، کوئی کہتے اتنی خط ہے. عموماً یہ کہا تھا کہ 184 فٹ آپ کی خط کے بارے میں کہا گیا. کس کا؟ جبریل امین سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، اے جبریل یہ شخص کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو البشر، انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے. ابو البشر انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے.
आगे गए, मुसाफा किया, साले इब्न साले कह के मुलाकात करे। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखते, सीधे जानिब देखते, आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा उठते। जब बाएं जानिब देखते, रो देते। तो कहते जिब्रील ये क्या मामला है? तो कहा कि आपकी औलाद दो सिमतों में बढ़ गई, एक जन्नती बन गई और दूसरी जहन्नमी बन गई। जन्नतियों की जब देखते तो मुस्कुराते, जहन्नम की तरफ देखते तो रो लेते। वहां से फिर निकले, दूसरे आसमान पे पहुंचे। उसकी मसाफत भी उतनी जितनी पहले आसमान की थी। इसके बाद जब दूसरे आसमान पे पहुंचे, वैसे ही दरवाजा है, वैसे एक फरिश्ता खड़ा हुआ है। वही आवाज दी गई, कहा कि कौन है? फरमाया कि मैं जिब्रील हूं। आपके साथ कौन है? फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या बुलवाएंगे? हाँ के बुलवाएंगे। दरवाजा खोला गया, अल्लाह के रसूल अंदर दाखिल हुए। वहां दो अंबियाओं से मुलाकात हुई, एक याहिया अलैहिस्सलाम से। कौन याहिया? जिसके बुढ़ापे में ज़िक्रिया ने दुआ कर कर अल्लाह से औलाद मांगी थी। ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन है? हजरत मरियम के खालू हैं। मरियम कौन है? हजरत ईसा की वालिदा, हजरत ईसा की वालिदा। तो हक दो अंबिया एक साथ है दूसरे आसमान पर। दो अंबिया, एक हजरत याहिया अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दोनों से मुलाकात करे, दोनों से मुसाफा हुआ। इसके बाद कहा कि ये वही है जो अल्लाह ने कुंवारी खातून के बदन से इस नबी को पैदा किया, जिसका नाम हजरत ईसा इब्न मरियम है। और इधर याहिया बिन ज़करिया, इनसे मुलाकात हुई। अब यहां से आप तीसरे आसमान पे पहुंचे। तीसरे आसमान पे पहुंचे, उसकी खूबसूरती को देखकर, उसकी सन्नाट को देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इतने हसीन और जमील, इतने खूबसूरत। अल्लाहु अकबर। जिसको अल्लाह कुरान में अहसनुल क़सस कहता है, जिसके वाक़यात को अल्लाह इस अंबिया के, इस नबी के वाक़यात को अल्लाह कुरान में अहसनुल क़सस कहता है। कुरान का सबसे बेहतरीन वाक़या, अल्लाह अकबर, कौन सा? सूरह यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को अल्लाह अहसनुल क़सस कहता है, सबसे बेहतरीन वाक़या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे इतने खूबसूरत आदमी? कहा ये यूसुफ अलैहिस्सलाम है। कौन यूसुफ? मेरे अजीज और दोस्त साथियों, यहां पर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन को वापिस हुए तो अल्लाह अपने बंदे के जरिए से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बिशारत दी थी और यह कहा था कि इब्राहीम, अल्लाह तुम्हें अब एक और एक औलाद देना चाहता है। तो वहां पर आपकी बीवी सारा जो पहली बीवी थी वो करीब खड़ी हुई है, जिसके जिस्म पर रेशे पड़े हुए थे। तो अंदर से आवाज दे कहती कि इब्राहीम, ये बच्चों से पूछिए, मेरी उम्र 80 से ज्यादा हो चुकी है और मेरे जिस्म पर रेशे पड़ चुके हैं और मैं बांझ औरत हूं, जो मुझे कभी औलाद नहीं हो सकती। क्या अब इस उम्र में मुझे औलाद होगी, इस बुढ़ापे में? यही सवाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी। तो फरिश्तों ने कहा क्या तुम्हें अल्लाह की जात से उम्मीद नहीं? कहा कि हाँ। तो बस अल्लाह ने अब जो तुम्हें लड़का देने वाला है उसका नाम रख लिया है। ऐ इब्राहिम, अल्लाह ने जो तुम्हें अब लड़का देने वाला है, अल्लाह ने उस लड़के का नाम रख लिया है। और इब्राहिम, जब ये लड़का बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, उससे जो बच्चा होगा, अल्लाह ने उस बच्चे का भी नाम रख लिया है। अल्लाह अकबर। यहां पर सहराओं में हजरत हाजरा के साथ इस्माइल है और अल्लाह यहां पर सारा को दूसरी बिशारत दे रहा है। कहा कि कौन सा लड़का? फरमाया अब जो तुम्हें लड़का होगा इब्राहिम, उसका नाम इसाक रखना। इसाक से जो बच्चा पैदा होगा उसका नाम याकूब रखना और याकूब से जो बच्चा होगा उसका नाम यूसुफ होगा। अल्लाह अकबर। तीसरे आसमान पे सन्नायत में, खूबसूरती में, अहसनुल क़सस, सबसे बेहतरीन वाक़यात में से वाक़यात है कुरान की। सूरह यूसुफ। कभी पढ़ो तो सही कुरान, कभी जांचो तो सही कि अल्लाह हमसे इस किताब से क्या कलाम कर रहा है, हमसे अल्लाह क्या मुताला कर रहा है इस किताब के अंदर, यह किताब क्यों नाजिल की गई है। अल्लाह की कसम, तमाम जितने जो चैलेंजेस दुनिया में उठने वाले, उन तमाम चैलेंजेस का जवाब इस किताब में मौजूद है। यह किताब जुज़दानों में लपट कर आंखों को लगाने के लिए नहीं आएगी। यह किताब ऊपर रखकर अगरबत्ती का धुआं देने के लिए नहीं आई। यह किताब राह हिदायत है, मशाल है, बुरहान है, दलील है, हुज्जत है, कसौटी है। हम समझने वाले तो बने, हम जानने वाले तो बने कि अल्लाह हमसे किस चीज का मुताला कर रहा है, क्या चीज है किताब। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, मेरे अजीज और दोस्त साथियों,
जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें, चौथे आसमान पे पहुंचे। चौथे आसमान पे पहुंचे, इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, इदरीस अलैहिस्सलाम से। फिर पांचवें आसमान पे पहुंचे, हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। कौन हारून? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर कर अपने भाई को भी नबी बनाए थे। वो हारून जो मूसा ने कहा कि अल्लाह बहुत सरकश है फिरौन, मेरा हमनवा मेरा साथी को मेरे साथ दे, मेरे भाई को भी नबी बना दे। तो भाई ने भाई के लिए दरखास्त कर नबी बनाया था, वो हारून। हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई पांचवें आसमान पे। छठे आसमान पे पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, मूसा अलैहिस्सलाम से। अब सातवें आसमान पे पहुंचे। जैसे सातवें आसमान पे पहुंचे, जमीन पे जैसे काबा है, आसमानों पे भी वैसे हूबहू काबा है। जमीन पे जैसे काबा है, आसमानों में वैसे हूबहू काबा है। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, जमीन का बीच का हिस्सा है, जितनी जमीन है समंदर पर, उसका बीच का हिस्सा है खाने काबा। इसीलिए अरब इलाके को मिडिलिस्ट कहा जाता है, बीच का हिस्सा। कई ऐसी कंपनियों ने जो अर्थ के माहौल को मापने वाली है, जमीन की सतह उसके पैमानों को मापने वाली है, वो कंपनियों ने कई मर्तबे सर्च किया, रिसर्च किया, खाने काबा को जमीन के किसी कोने में कर देंगे। उन लोगों ने क्या किया, कभी नॉर्थ पोल को नीचे लिया, कभी साउथ पोल को ऊपर लिया, कभी ईस्ट को इधर लिया, कभी वेस्ट को इधर लिया, यह बताने के लिए कि काबा बीचों बीच में नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि 700-500 जितनी मर्तबे उन्होंने सर्च किया, रिसर्च किया, उसके बावजूद भी ये कहने से वो लोग खासिर रह गए, बताने के लिए मजबूर हो गए कि खाने काबा दुनिया के बीचों बीच में है। अल्लाह अकबर, दुनिया के बीचों बीच में खाने काबा, दुनिया के बीचों बीच में। मेरे अजीज और दोस्त साथियों, दुनिया के कैसे बीच में? जमीन पे जैसे काबा है, आसमानों पर भी एक काबा है। आसमान पे जो काबा है, उसकी शुआएं और जमीन की शुआएं काबे की एक साथ मिल रही है। आसमानों में जो काबा है उसका नाम है बैतुल मामूर, जमीन पे जो काबा है उसका नाम है खाने काबा, बैतुल्ला, बक्का, बलदुल अमीन। कई नाम आए कुरान में खाने काबा के। और जो लोग काबे में नमाज पढ़ते, अक्सर आप देख रहे हैं काबे के अतराफ गोल नमाज पढ़ते, काबे के लोग गोल नमाज पढ़ते। और याद रखिए, उम्मन घड़ी का कांटा ऐसे चलता है, तवाफ ऐसे किया जाता है, तवाफ ऐसे किया जाता है और कांटा ऐसे चलता है। तो मेरे अजीज और दोस्त साथियों, दुनिया में लोग काबे में बीच में नमाज पढ़ रहे हैं और खाने काबा के बाहर जो मसाजिद है वो काबे की तरफ रुख है। अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो काबा इधर है हमारे पास, अगर कोई आदमी मॉरिशस में है तो काबा इधर है, कोई आदमी मालदीव में तो काबा इधर है, कोई आदमी इंग्लैंड में तो काबा इधर। तो बीच में इधर वाला इस तरफ रुक करके नमाज पढ़ा, इधर वाला इस तरफ, इधर वाला इस तरफ, इधर वाला। तो दुनिया में जितने मसाजिद है उसका रुख खाने काबा की तरफ है। और दुनिया के बीचों बीच में काबा है, दुनिया के बीचों बीच में। यह इबादत का सलीका और तरीका है। वो रब जिसका नाम अल्लाह है, उसने हमें यह सलीका बताया कि हम उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो आपको बारहा दिल में एक आदत, दिल में जो है एक बात आपको जो है अंदरूनी अंदर जो है खाए जा रही थी। बार बार आपको यह एहसास होता कि जो काबा दूसरे अंबिया का भी है वो मेरा भी काबा रहे। यही जो है तड़प थी। बार बार आप जो है आसमान की तरफ चेहरे को उठाते। एक मर्तबा लगा, आज भी मदीने के अंदर मस्जिद मौजूद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन, दो क़िबले वाली मस्जिद। आज भी वो मस्जिद मौजूद, उस मस्जिद का नाम है क़िबलतैन, दो क़िबले वाली मस्जिद। कैसा क़िबला है? एक सामने एक पीछे क़िबला है। अल्लाह के रसूल ज़ोहर की नमाज में है, रुकू की हालत में अल्लाह आसमान से वही नाजिल किया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो बार बार निगाहें आसमान की तरफ उठ रही है ना, हम आपकी इस उड़ती हुई निगाहों को पहचान लिए हैं। आप चाहते हैं कि आपका आपका जो क़िबला है काबतुल्लाह रहे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं, आप अपने चेहरे को मोड़ कर काबतुल्लाह की तरफ कर लीजिए। उसी ज़ोहर की नमाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू की हालत में आप मस्जिद अक्सा से मस्जिद हरम की तरफ मुड़ गए। आज भी मदीने के अंदर मस्जिद मौजूद है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़िबलतैन, दो क़िबले वाली मस्जिद, दो क़िबले वाली मस्जिद। मेरे अजीज और दोस्त साथियों,
میرے عزیز اور دوستو، اب زمین کے بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ ہے، آسمان پر بھی ایک کعبہ، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ 7ویں آسمان پہ پہنچے، دیکھتے کیا ہے، کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو کئی سال ہو گئے رکوع سے اٹھنے کے لیے، کوئی سجدے میں ہے تو کئی سال ہو گئے پھر سجدے میں جانے کے لیے، کوئی خیام میں ہے تو کئی سال ہو گئے پھر خیام میں جانے کے لیے، 70 ہزار سال گزر جاتے سجدے کے لیے، خیام کے لیے، رکوع کے لیے، ان کو جو ہے پھر سے ان کی باری آنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے دوست ساتھیوں۔ اگر اللہ مال عطا کیا تو ہر سال آپ عمرے کو جائیے، ہر مہینے آپ عمرے کو جائیے۔ اللہ اگر آپ کو مال دیا تو ہر سال حج کو جائیے۔ حج تو ایک ہی بار فرض ہے، حج تو ایک ہی بار فرض ہے۔ آپ جتنے چاہے بار جا کے خانہ کعبہ کو دیکھ سکتے، طواف کعبہ کر سکتے، زمزم پی سکتے، کعبے کو خالی دیکھتے بیٹھ کے خالی دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، یہ انسانوں کو اللہ یہ فضیلت دیا ہے، یہ فضیلت فرشتوں کو نہیں ہے۔ اب بیت المعمور کے کونے میں ایک آدمی اپنے پیٹھ کو لگائے سر کو جھکا کر بیٹھا ہوا ہے۔ جبریل امین سے پوچھتے کہ جبریل، یہ 7ویں آسمان پہ، زمین پہ جیسے کعبہ ہے، آسمانوں پر بھی کعبہ ہے بیت المعمور، اس کے ایک کونے میں یہ کون شخص ہے جس کو اتنی رغبت ہے کعبے سے، اتنی نسبت ہے کعبے سے؟ کون شخص ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے جد آل ہے جو زمین پر بھی خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میری اولاد میں سے ایک ایسے نبی کو بنا جو تیرے گھر کی طرف بلانے والا ہو۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اسماعیل علیہ السلام کے حق میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل اسماعیل میں سے، آل اسماعیل میں سے۔ اب جبریل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے بیت المعمور کے کونے میں پیٹھ لگا کر ابراہیم علیہ السلام نیچے سر کو جھکا کر بیٹھے ہوئے، آپ کے سر کے بال سفید ہو گئے، آپ کی بھویں سفید ہو گئی۔ جبریل آگے بڑھے، کہا ابراہیم اپنے چہرے کو اٹھائیے۔ ایک روایت ہے کہ ابراہیم اپنے چہرے کو اٹھائیے اور آپ کی دعاؤں کے نتیجے کو دیکھیے۔ اللہ اکبر، آپ کے دعاؤں کے نتیجے کو دیکھیے۔ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جد آل ہے، ابراہیم علیہ السلام آپ کے دادا، مصافحہ کیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے مصافحہ کرے، صالح ابن صالح کہہ کر اٹھے، اپنے سینے سے لگائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کا بوسہ لیے۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سورہ نجم، سورہ قمر، کئی آیتیں اس واقعات کی دلیل ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میں جنت اور جہنم کے واقعات کو روک کر رکھا ہوں، وہ شاید کہ دوسرے ٹاپک پہ دوسرے بیان میں آئیں گی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ سدرہ ایک درخت، ایک جھاڑ ہے جس کو بیری کا درخت کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں زمین پر بیر کا پتا انسان کے جسم کے لیے بڑا مفید ہے، لیکن ایک چلن ہے ہمارے پاس، اگر ہمارے گھر میں کسی کی میت ہے تو بیر کا پتا آتا گھر کو۔ اگر آج اس دور میں بولے بیر کے پتے سے نہ ہو تو پاگل ہو گئے، مردوں کو نہلانے کا پانی ہم کو نہلاتے، یہ الفاظ کہتے ہیں۔ جبکہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو پروف کر چکی ہے، پہلے کے دور میں شیمپو نہیں تھے تو عورتیں گھر میں ریٹھیں بھگاتے تھے، ریٹھوں کو بھگا کے اس سے جو کف نکلتا تھا اس سے نہاتے تھے۔ اب جیمس جراثیمس والے خنجیر کی جو ہے جیمس کا، سور کی چمڑی کے صابن آ گئے، شیمپو آ گئے، تو لوگ لڑ کے نہا رہے ہیں اس کو۔ احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ بیر کے پتے سے پانی نہ ہو تو مردوں کو نہلانے والے پانی نہلاتے، جبکہ انسان کے لیے شفا ہے، جسم کی ہر بیماری کو دور کرتا۔ اب بیری کا درخت ہے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہاں جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں یہاں پر رک جاتا ہوں، یہاں سے اب آپ آگے جائیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ پوچھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ بخاری کی حدیث۔ تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور علی نور ہے۔ اللہ اکبر، وہ تو نور علی نور ہے۔ پھر ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، یہ بخاری کی حدیث صحیح بھی، جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تہمت باندھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی اللہ سے, وہ کیسی ہوئی, کیا ہوئی, اللہ عالم صاحب. نبی نے کہا 4 چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلا کر دی گئی. اکثر عموماً ہمارے پاس 2 ہی چیز کا ذکر ہوتا, 4 چیزیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آسمانوں پہ دی گئی. سب سے پہلے ہے اللہ کہہ رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت کا کوئی بھی فرد زمین اور آسمان میں جتنے گناہ ہے, زمین اور آسمان جتنے بڑے, اتنے گناہ لے کر میرے پاس آ جائے, میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. الا شرط یہ ہے کہ میری ذات میں, میری صفات میں, میرے حقوق میں, میرے اختیارات میں کسی اور کو شامل نہ کریں. زمین و آسمان کے جتنے گناہ ہیں وہ یہ پورے گناہ لے کر آ جائے, میں اس کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا. ایک گناہ میری ذات میں کسی اور کو شامل نہ کرے, یعنی کہ اللہ کی ذات میں کسی اور کو پارٹنر نہ بنائے, شرک نہ کرے. شرک ایک عظیم ترین گناہ ہے جو کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے. یا بنیا, سورہ لقمان, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک ظلم عظیم. ظلم عظیم ہے, عظیم ترین ظلم ہے شرک اللہ کی ذات میں. اب کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی امت, دوسری چیز دی جا رہی, پہلی چیز دے دی گئی, دوسری چیز یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی امت برائی کا ارادہ کرے گی, یعنی پہلے کہا جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی امت نیکی کا ارادہ کرے گی, اس کے نیکی کے ارادہ کرتے ہی اللہ تعالیٰ اس پہ نیکی لکھ دے گا. سبحان اللہ, کیسا رب ہے جی تمہارا, کیسا خالق ہے آپ کا, کیسا فرما روا ہے, کیسا مشکل کشا ہے, کیسا رب ہے ہمارا. کیا کہتے ہیں, اگر آپ کی امت نیکی کا ارادہ کرے گی, نیکی کا ارادہ کرتے ہی اللہ نیکی لکھ دے گا. اگر اس سے وہ نیکی ہو جائے گی تو 70 اللہ درجات کو بڑھا دے گا. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یعنی کہ آپ صبح سے شام تک گھر میں کام کریں, میری ماں اور بہنیں, یا میرے دوست صاحب, آپ کارخانے میں, کمپنی میں, کہیں ملٹینیشنل کمپنی میں, کہیں اور جگہ کام کریں, ہاسپٹل میں, دواخانے میں, کہیں اور جگہ ہے, آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آج شام میں پروگرام ہونے والا ہے سوسائٹی کے آفس پہ, گریس ایجوکیشن سوسائٹی پہ, آج شام میں آپ جو ہے بیان ہو, آج جانے والے ارادہ کر لیا, آپ یہ ارادہ کرتے نیکی مل گئی. سبحان اللہ. اگر یہاں آ جائیں گے تو پھر 70 دگنے بڑھ جائیں گے. سبحان اللہ. اب اللہ تعالیٰ دوسری یہی بات کی جو ہے دوسری کڑی کو دے رہا ہے, ایک ہی بات کا دوسرا حصہ ہے. اگر آپ کی امت برائی کا ارادہ کرے گی, اگر آپ کی امت برائی کا ارادہ کرے گی تو برائی نہیں لکھی جائے گی. اللہ اکبر, کیسے رب ہے جی. یا نیکی کا ارادہ کرتے نیکی لکھ دے رہے, یا اگر برائی کا ارادہ ہوگا تو برائی نہیں لکھی جا رہی. پھر اللہ کہتا ہے اگر آپ کی امت سے برائی ہو جائیں گی تو 70 میں ایک ہی لکھیں گے. اللہ اکبر, کیسے خالق ہے, کیسے مالک ہے, کیسے فرما روا ہے, کیسے مشکل کشا ہے. اللہ رب العزت. اگر آپ کی امت نیکی کا ارادہ کرے گی تو نیکی لکھ دی جائے گی, اگر اس سے نیکی برائی کا ارادہ کرے گی تو برائی نہیں لکھی جائے گی, اگر اس سے برائی ہو جائے گی تو ایک ہی لکھیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد پورا قرآن زمین پہ نازل کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, آمن رسول سے لے کر وف انا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, یہ 2 صورتیں اللہ آسمانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا, یہ 2 صورتیں اللہ آسمان پہ دیا. اس کے بعد 50 نمازیں دی گئی, 50 نمازیں. اس 50 نمازوں کو لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں موسیٰ ملتے, کہتے کہ کیا ہے, کہا کہ اللہ مجھے جو ہے 50 نمازیں دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے میری امت بہت کمزور تھی تو یہ نمازوں کو پورا نہیں کر سکی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت تو میری امت سے بھی کمزور ہے, جا کر کچھ جو ہے نمازیں کم کرا لو, نمازیں کم کرا لو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اللہ کے پاس کم کرانے کے لیے. اب 5 کم ہوئے,
پھر 5 کم ہوئے، پھر 5 کم ہوتے ہوتے 500 پہ آئے. اب اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اب اللہ کے پاس جانے شرم آتی ہے کہ اور کم کراؤں. اب پلٹ رہے واپس ہو کر تو اللہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 پڑے گی، ہم اسے 50 کا اجر دیں گے. اللہ اکبر. میرے دوستو، ہم اگر فجر کی نماز گما رہے چھوڑ دے رہے تو ہم 10 نمازوں کا خسارہ کر رہے ہیں. ہم ظہر کی نماز چھوڑ رہے تو 10 نمازوں کا خسارہ کر رہے. ہم عصر کی نماز چھوڑ رہے تو 10 نمازوں کا خسارہ کر رہے. ہم مغرب کی نماز چھوڑ رہے تو 10 نمازوں کا. ہم عشاء کی نماز چھوڑ رہے تو 10 نمازوں کا. ہم 5 پڑھیں گے، اللہ 50 کا ہمیں اجر دے گا. اور اللہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت سے کہہ دیجیے الصلاۃ معراج المومنین، نماز معراج ہے مومن کی، نماز معراج ہے مومن کی. میرے عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ کے لیے ہم سمجھنے والے بنے، جاننے والے بنے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نعمتوں سے سرفراز کیا ہے. یہ آج میرا عنوان صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس باب میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عنوان پہ میری بات ختم ہوئی. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے سامنے دوسری اور ٹاپک پہ بات ہوگی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر جناب ابو بکر بن خانی صاحب. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو عمل کرنے والا بنائے اور ایمان پہ اسلام پہ قائم رکھے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم نستغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. سلام